بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بھائیو، آج ہے 10 مارچ 2020 اور دن ہے منگل کا۔ میرا آج کا موضوع انتہائی حساس نوعیت کا ہے۔ چند باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے 5th جنریشن وار کا نام تو سنا ہوگا، کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ کیا بلا کیا ہے، کس بلا کا نام ہے، یہ ہے کیا چیز؟ تو میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ 5th جنریشن وار، جسے 5ویں نسل کی جنگی حکمت عملی بھی کہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ تو اصل میں دنیا نے جہاں ایک طرف اپنا ارتقائی سفر شروع کیا تو دوسری قوموں پر ذات، رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر جنگوں کے طریقہ کار میں تبدیلیاں بھی کی۔ تاریخ دان اور جنگی ماہرین ان سب طریقوں کو جو نام دیتے ہیں اسے کہتے ہیں 5th جنریشن وار، یعنی 5ویں نسل کی جنگی حکمت عملی۔ تو اس 5ویں جنگی حکمت عملی کو جو جنگی ماہرین ہیں وہ مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم کی جنگی حکمت عملی میں جیت کا معیار جسمانی جد و جہد، لڑائی کی بنیاد پر ہوتا ہے، جبکہ دوسری نسل کی جنگی حکمت عملی توپ خانوں، گولہ بارود پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری جنگی حکمت عملی ہے اس میں مختلف قسم کے جدید ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، دشمن کو بری، بحری، فضائی نقصان پہنچاتے ہوئے اپنی برتری جو ہے وہ ثابت کی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے آپ دشمن کو شکست فاش دیتے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے جی 4th جنریشن وار، جس میں غیر ریاستی ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دشمن ملک کے بنیادی ڈھانچے کو اسی ملک کی اندرونی طاقتوں کی غداری سے تباہ کیا جاتا ہے، جس کی مثال عرب ممالک کی صورت میں آپ سب کے سامنے ہے۔ خلیجی ممالک کی تباہی یہ 4th جنریشن وار کا نتیجہ ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حال عراق، یمن، مصر، سوڈان، فلسطین جیسے دیگر عرب ممالک کا ہوا وہ اب سب کے سامنے ہے۔ اب ہم سب سے خطرناک دور میں داخل ہو چکے ہیں، جسے ماہرین جو ہیں وہ 5th جنریشن وار یا 5ویں نسل کی جنگی حکمت عملی کا نام دیتے ہیں۔ اس جنگی حکمت عملی میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا استعمال شامل ہے۔ 5th جنریشن وار میں منظم پروپیگنڈا جو کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس میں فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ وغیرہ شامل ہے، تو یہ اتنی خطرناک ہے کہ عوام کو اپنے ہی ملک کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ملک کے اداروں کو غیر فعال کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس میں جو پلیٹ فارم استعمال ہوتے ہیں اس میں مہنگائی کے خلاف احتجاج، مذہبی اور لسانی بحث مباحثے وغیرہ، اور سوشل میڈیا پر جھوٹی افواہیں چھوڑ دینا اور جھوٹی افواہوں کے ذریعے مختلف جو ہے وہ ایک بحث مباحثے شروع کروا دینا اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف آپس میں دست و گریبان ہو جانا۔ اور یہ ان سے جو تحریک شروع ہوتی ہیں وہ انتہائی عروج پر جب پہنچتی ہے تو تباہی اور بربادی شروع ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ جو 5th جنریشن وار ہے، پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی دشمن کے ذریعے شدید قسم کی 5th جنریشن وار کا شکار ہو چکا ہے۔ بطور محب وطن پاکستانی شہری ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی نظریاتی، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، اس کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو اندرونی بیرونی سازشوں کا شکار ہونے کی بجائے
ہمیں ان سازشوں سے بچنے کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اور پاکستان کے خلاف لڑی جانے والی اس پانچویں قسم کی جنگی حکمت عملی جو 5th جنریشن وار ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے ملک کے دشمنوں کو جواب دینا ہے۔ آپ اپنے ملک کے اداروں، افواج پاکستان، اپنی ایجنسیوں، خفیہ ایجنسیوں جس میں ISI شامل ہے، IB شامل ہے، اپنی ایجنسیوں پر بھرپور اعتماد رکھتے ہوئے اپنی فوج کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیں۔ سوشل میڈیا پر آپ اپنا حصہ ڈالیں، اور آپس میں دست و گریبان ہونے کی بجائے، افواہوں پر کان دھرنے کی بجائے اپنی فوج، اپنی حکومت، اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہماری حفاظت فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔